خبروں کی اہم سرخیاں۔ سندھ میں 1 ماہ بعد سرکاری ہسپتالوں کی OPDs بحال۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا مؤخر، اتحاد بکھرنے سے بچ گیا۔ 21 نومبر کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ فریقین کے مابین فاصلے دور کرنے کے لیے پیپلز ڈاکٹرز فورم کا اہم کردار۔ سول ہسپتال میر پور خاص کے سرکاری ڈاکٹرز طبی غفلت کے مقدمے میں نامزد ملزمان ضمانت منسوخ ہونے پر عدالت سے فرار۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی متنازع رجسٹرار فوزیہ مشتاق سندھ اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں ساتھیوں سمیت پیش۔ کراچی سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں احتجاج اور دھرنا کے دوران پاکستان نرسنگ اسکولوں کی معائنہ ٹیم کی جانب سے الحاق کے لیے نجی نرسنگ اسکولوں کے معائنے۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں ڈینگی کے وارڈ جاری، 48 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ملیر ٹینٹ سٹی میں بچہ جاں بحق۔ محکمہ صحت سندھ نے نرسنگ انسٹرکٹرز، کلینکل انسٹرکٹرز کی حتمی فہرست کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں 1 ماہ بعد سرکاری ہسپتالوں بشمول سندھ سروسز ہسپتال کراچی، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، ڈاکٹر روت کے ایمفاؤ سول ہسپتال کراچی کی OPDs جمعے کو کھل گئیں۔ حکومت سندھ اور محکمہ صحت کے ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز کی مختلف تنظیموں کے اتحاد گرینڈ ہیلتھ الائنس نے حکومت سندھ سے مذاکرات شروع ہونے کے بعد کچھ اختلاف رائے کے بعد جمعرات کو اتفاق رائے سے کراچی پریس کلب کے سامنے جاری مرکزی احتجاجی دھرنا مؤخر کرنے اور OPDs کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان جمعرات کی شام حکومتی کمیٹی کے سربراہ سید ناصر حسین شاہ کے کیمپ سے جانے کے بعد باہمی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ واضح رہے کہ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ جب کراچی پریس کلب جمعرات کو دھرنا ختم کرانے آئے تو اتحاد میں شامل بعض تنظیموں کے رہنماؤں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبات کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کے اجرا تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد صوبائی وزیر وہاں رکے بغیر واپس چلے گئے تھے۔ بعد ازاں اتحاد میں شامل تنظیموں نے مداخلت کر کے ہنگامی باہمی مشاورت سے دھرنا مؤخر کرنے اور OPDs کھولنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ مریضوں کی پریشانی سے حکومت سے زیادہ ہمیں شرمندگی کا سامنا ہے۔ یوں اتحاد بکھرنے سے بچ گیا۔ جبکہ اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور GHA میں شامل نمائندہ کمیٹی کا دوسرا اجلاس 21 نومبر کو ہوگا، جس میں مسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت سے روڈ میپ طے ہوگا۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے وزراء پر مشتمل جو وزارتی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی میں وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو شامل نہیں ہیں، جبکہ فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں پیپلز ڈاکٹرز فورم سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ اور کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کا بہت اہم کردار بتایا جا رہا ہے۔ سانپ کاٹنے کے کیس میں نوجوان سچل مری کے علاج کے دوران طبی غفلت برتنے کے بعد مقدمے میں نامزد ملزمان سول ہسپتال میر پور خاص کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شیرو موتی اور ڈاکٹر کاشف درخواست ضمانت منسوخ ہونے پر عدالت سے فرار ہو گئے۔ یاد رہے ہم اپنے خبرنامے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں، سچل مری سانپ کاٹنے کے بعد سول ہسپتال میر پور خاص ہنگامی طبی امداد کے لیے آیا تھا۔ بروقت ویکسین نہ لگنے پر نوجوان انتقال کر گیا تھا۔ رکن سندھ اسمبلی سعدیہ جاوید کی تحریک استحقاق پر جمعرات 17 نومبر کو پاکستان نرسنگ کونسل کی متنازع رجسٹرار فوزیہ مشتاق کونسل کے دیگر آصف خٹک، فرید اللہ شاہ کے ہمراہ پیش ہوئیں، تاہم استحقاق کمیٹی کا کورم پورا نہ ہونے پر کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا، جبکہ گزشتہ اجلاس میں فوزیہ مشتاق خود غیر حاضر رہیں۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر فوزیہ مشتاق نے شکایت کنندہ رکن سندھ اسمبلی سعدیہ جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامہ جمع کرا دیا ہے، جس پر انہیں سعدیہ جاوید نے جواب دیا کہ اس پر کارروائی تو کمیٹی نے کرنی ہے، یہ کام کمیٹی کا ہے۔ جس کے بعد فوزیہ مشتاق آئندہ ہفتے حاضری کی تاریخ لے کر سندھ اسمبلی سے چلی گئیں، تاہم اس بار وہ عمران ہوٹل کے بجائے کسی نجی نرسنگ اسکول کی مالک کے گھر میں قیام پذیر بتائی جاتی ہیں۔ جبکہ آج 18 نومبر جمعے کو انہیں FIA اسلام آباد نے بذریعہ لیٹر ریکارڈ سمیت طلب کیا ہوا ہے اور وہ کراچی میں روپوش بتائی جاتی ہیں۔ احتجاج اور دھرنا کے دوران سرکاری ملازمین کے نجی نرسنگ اسکولوں کی رجسٹریشن اور 9 آبجیکشن سرٹیفکیٹس کے اجرا کے کام ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
इस सिलसिले में पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की इंस्पेक्टर्स की टीम के एक रुकन ने नाम जाहिर न करने पर बताया कि निजी नर्सिंग स्कूलों के इल्हाक की ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए कौंसिल की सदर डॉक्टर शाजिया सोबिया सोमरो के हुक्म पर मज़कूरा मुआयना टीमें सिंध आई हुई हैं। कराची में अब तक जिन 3 निजी नर्सिंग स्कूलों का मुआयना हुआ है वो महकमे सेहत के उन सरकारी मुलाजमीन के बिलवास्ता या बिला वास्ता बताए जा रहे हैं जो सरकारी मुलाजमत के साथ साथ प्राइवेट निजी नर्सिंग के बिजनेस के अलावा ग्रैंड हेल्थ अलायंस की छतरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 48 नए मरीज सामने आ चुके हैं। रवां साल में अब तक डेंगू से 58 हलाकतें और मजमूई मरीजों की तादाद 20,000 से तजावुज कर चुकी है। मलिर टेंट सिटी में एक बच्चा मजीद जामहक हो गया। महकमे सेहत सिंध की जानिब से जिले मलिर का तिब्बी निज़ाम जिले सेहत दफ्तर से लेकर PPHI नामी फर्म को दे दिया गया है, जिसने टेंट सिटी में ताहाल हंगामी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए कोई इकदामात नहीं किए हैं। यूं मलिर टेंट सिटी में अब तक जाबहक होने वालों की तादाद 8 हो चुकी है। महकमे सेहत सिंध की जानिब से नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड 17 की हतमी फहरिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका अक्स स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इस हुक्म के मुताबिक 70 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स और 81 क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स की तकर्रुरी अमल में लाई गई है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD-CAT इम्तिहानात में करप्शन में मुलव्विस साबिक कौंसिल मेंबर इम्तिहानात ब्रिगेडियर नासिर रफीक को मुलाजमत से फारिग कर दिया और कौंसिल के सदर प्रोफेसर नौशाद अहमद शेख ने उन्हें अपना मुशीर बनाने से माजरत कर ली है। इसके साथ ही खबरों का वक्त खत्म हुआ। कल तक के लिए खुदा हाफिज।